خوش آمدید بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعائیں بھی قبول کرے اور ہم گناہ گاروں کو بھی بخش دے، جیسے اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کسی بھی حالت عبادت میں ہوگا، اس کے ساتھ جڑا ہوگا ذکر سے، فکر سے، یا پھر کسی نہ کسی قیام میں، سجود میں، یا تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور کچھ روایت میں تو اس طرح سے ہے کہ اگلے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ سو ہم اسی معافی کا اپنے رب کے حضور آج دعا کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی شامل دعا ہے، آپ سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل دعا رکھیے گا۔ میں گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی، اور ہمارے ساتھ چونکہ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے مفتی محمد شمیم خان صاحب نے، اور علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب تو تشریف فرما ہیں، دونوں کے سامنے یہ سوال ہے تاکہ دونوں اپنے اپنے علم کے مطابق ہمارے علم میں اس میں اضافہ کریں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا اس بابرکت رات میں، تو تھوڑا سا اس کے نزول کی ہمیں خوبصورتی بیان کر دیں، کیونکہ بیت العزہ میں سنا ہے کہ رکھا گیا اس کو اس مبارک رات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ تو یہ بعد میں نازل ہوا اور پھر 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، تو یہ جو اس کی اللہ تعالیٰ جو اس مبارک رات کی جو برکت اور حرمت بیان کر رہے ہیں، میں علماء کرام سے جاننا چاہوں گی۔ بسم اللہ شہنشاہ نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت رات ہے اور بہت ہی قسمت والوں کو نصیب ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں ہم جتنا اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو سمیٹ سکتے ہیں، یہ ہمارا ہنر ہوگا، یہ ہمارا کارنامہ ہوگا۔ وہ دینا چاہتا ہے، فقیر کو مانگنا آنا چاہیے۔ واہ واہ۔ جو سوال فرمایا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دیکھیے ذاتی طور پر نہ کوئی دن قابل تعریف ہے، نہ کوئی رات قابل تعریف ہے، نہ کوئی ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ قابل تعریف ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے کچھ ایام کی اور کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ واہ۔ وَالْعَصْرِ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، یہ جو اللہ اوقات یومیہ کی قسم کھا رہا ہے، ذاتی طور پر ظہر، عصر، رات، صبح ذاتی طور پہ قابل تعریف نہیں ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تاریخ کے صفحات کو پلٹیں، رات کوئی ڈھونڈیں، ظہر کوئی ڈھونڈیں، عصر کوئی ڈھونڈیں، صبح کوئی ڈھونڈیں، اللہ ایک جگہ گھوڑوں کے، مجاہدوں کے گھوڑوں سے کی ٹاپوں سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اگر گھوڑے کے ٹاپ سے اس کے قدم کے پڑنے سے چنگاری اٹھے اور اللہ اس کی قسم کھائے تو اس گھوڑے کا کیا مقام ہوگا، اور اس گھوڑے پہ بیٹھنے والے مجاہد کا کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اوقات یومیہ ہیں یہ در حقیقت ذاتی طور پر قابل تعریف نہیں ہے۔ مثلا اگر اللہ ظہر کی قسم کھا رہا ہے تو ہمیں کوئی تاریخ بشریت میں ایک ظہر تلاش کرنی پڑے گی کہ ایک ایسا منظر ہو کہ جب ایک اللہ کا نبی ایک اللہ کے ولی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہے من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ ظہر کا وقت تھا، وہ دھوپ کا وقت تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ایک عصر کا وقت ہے جس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عصر پیغمبر ہے یا عصر عاشورہ ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اب یہ تعلق ہے جو اس رات سے جڑ گیا جس نے اسے مقدر اور بہت ہی صاحب عظمت رات بنا دیا۔ شب قدر لیلۃ القدر صاحب قدر و منزلت ہی اس لیے بنی ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن کا تعلق اس رات سے ہے، لہٰذا اس رات کو اللہ نے قسمت عطا کر دی، عظمت عطا کر دی۔ قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے بتایا۔ قرآن دفعتاً شب قدر میں نازل ہوا اور تدریجاً 23 برس میں قلب پیغمبر پہ نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے سے آپ کے قلب پر اسے اتارا۔ یہ جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر 23 برس میں وہی آیات دوبارہ نازل ہوتی رہیں جہاں جیسی ضرورت پڑتی رہی۔ تو ایک نزول ہے نزول تدریجی، ایک نزول ہے نزول دفعی۔ یہ دفعتاً قرآن پورا نازل ہوا ہے۔ علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کے ابا نے ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ایک دن دیکھا، انہوں نے کہا ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا اسے کیسے سمجھتے ہو؟ یہ تو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے کہ کیا مطلب ہے، کیا میں قرآن پھر نہ پڑھوں اور ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟
कहा नहीं, कल्ब मुस्तफा में जगह बना लो कुरान समझ में आने सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान कल्ब अल्लाह, मुस्तफा में जगह बना लो। अगर हम शब कद्र की अहमियत को जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ी इसकी अजमत और फजीलत यह है कि इसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला और कह दूं, अल्लाह जब अपने इल्म को कागज पर उतारता है तो उसे कुरान नाम देता है, और जब अल्लाह अपने इल्म को पैकर में ढालता है तो उसे मोहम्मद मुस्तफा नाम देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का पूरा वजूद इल्म इलाही है। इसी गुफ्तगू को मज़ीद बरकरार रखते हुए मैं चाहूँगा कि मुफ्ती मोहम्मद शमीम खान साहब इस बात पर थोड़ा सा रोशनी डालें ताकि हमारे सबके इल्म में इजाफा हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन व सामीन और मेरे साथ बैठे मेरे तमाम काबिल एहतराम अहबाब, प्रोग्राम के शुरू में सूरह दुखान की आयत की तिलावत कारी साहब ने फरमाई और वो रिलेटेड है शब कद्र से कि हमने इस बरकत वाली रात में उतारा, और बाकी क्या मामलात हैं जिस रात में आज हम बैठे हैं कि इसकी अहमियत क्या है। और मुझसे पहले हज़रत अल्लामा सैयद शहनशाह नक़वी साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बात को, कुछ सवालात अक्सर बच्चे करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमें जब इसको डिस्कस करें तो उन्हें समझाने के लिए ये बताना चाहिए कि बच्चे अक्सर ये सवाल करते हैं कि साहब कुरान शब कद्र में उतारा गया और फिर आप कहते हैं कि ये नबी पर 23 साल में उतरा। इन दोनों बातों में जो तज़ाद है, हमने कहा तज़ाद नहीं है, समझ का फेर है। तो ख़ास तौर से बच्चों को समझाने के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर शब कद्र में नाजिल फरमा दिया। ये लोहे महफूज में महफूज है कलाम इलाही। तो उस कुरान पाक को जब आसमान दुनिया पर उतारा गया तो अब वो दुनिया के लिए जब आया है तो वो मेरे आका पर 23 साल के तवील अरसे में थोड़ा थोड़ा जितनी जब ज़रूरत थी, जब जब उसकी जितनी ज़रूरत महसूस रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, जब उसके लिए मौक़े हुए, जो मौके उस पर आए, उसकी निस्बत से इस कलाम इलाही को कल्ब अथर पर उतारा गया। तो ये दोनों बातें ज़रा बच्चों की समझ में आ जाएंगी कि ये उतरा है यकमुश्त, लेकिन लोहे महफूज से ज़मीन है आसमान के ऊपर, और फिर वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मुख्तलिफ औक़ात में अपने हबीब मुकर्रम के क़ल्ब पर रोशन कर दिया, और फिर हबीब मुकर्रम ने इसे हमारे लिए आसान कर दिया। देखिए, हम इसे नहीं समझ सकते क्योंकि ये रब का कलाम है और रब की जानिब से उसके खास बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए मखसूस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब कुरान को अगर हम समझना भी हो, अब देखिए, अब कुरान को समझना, देखिए रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपने खास सबसे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर उनके क़ल्ब पर रोशन किया है। अब जब तक सरकार हमें ये ना बताएं तो हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सरकार ने अपने सहाबा के सामने जब इसे बयान करते हैं और उन्हें बताते हैं, इसके मायने समझाते हैं, तो वो सरकार से उसे हासिल करते हैं, और वो जमात है मखसूस जो सरकार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास जमात मुंतखब कर ली थी। ऐसा नहीं है कि बस कुछ असहाब थे और वो कोई तो वो खास है, कोई देखिए ना, जो जितने सहाबा किराम हैं उनके भी अलग अलग दर्जात हैं। तो वो जमात जो इकट्ठी की गई, फिर उन पर अल्लाह की अता से हबीब मुकर्रम ने उसे आसान फरमा दिया, और उनके ज़रिए आज 1400 साल के बाद हम जिस दौर में बैठे हैं वो हम तक पहुंचा है। अब इसे समझना और इस पर अमल करना, ये है असल आज का काम। अब इस पर ये गुफ्तगू नहीं है कि ये 1400 साल में क्या, 1400 साल जो गुजर चुके उसमें आइम्मा किराम फुक़हा अज़्ज़ाम इसे खोल चुके। अब हमें अब समझना है इसको, अब तो आगे और हमें इस पर अमल करना है। समझने के लिए ज़ाहिर है वारिस कुरान से रब्ता किया जाएगा। अगली जो नशिस्त है उसमें हम अपने उलमाए किराम से इसको समझने के जो छोटी-छोटी गिरे बाज़ औक़ात हमारे दिलों से ऐसा तवील मौजू है कि जिस पर बहुत जितने प्रोग्राम किए जिस कलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि तमाम समंदर
स्याही बन जाएं और तमाम जो कायनात है उससे कलम बन जाए तो भी ये कलमात मेरे नहीं तहरीर में आ सकते, और अगर ये कलाम किसी पहाड़ पे नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता। तो उसकी क्या अजमत और क्या शान और क्या बड़ाई है कि जिस रात में, मुबारक रात में वो नाजिल हुआ है, वो रात कद्र व मंजिलत की ठहरी। सो हम अपने कलाम के ज़रिए ही अपने रब को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना हदिया अक़ीदत, अपना हदिया मोहब्बत जो है वो पेश कर सकते हैं, वो पेश करेंगे। सो सारी मेरे पास सना खान मौजूद है। सलमा, आपसे दरख्वास्त करूँगी आप कोई एक हदिया नात अगर पेश कर सकें। क्योंकि उलमाए कराम इस सब शब की फजीलत के हवाले से बात कर रहे थे, तो हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम है इसी शब की फजीलत के हवाले से, तो उसके चंद अशार। अल्लाह ताला ने खल्क़त को खूब नवाजा इस शब में। अल्लाह ताला ने खल्क़त को खूब नवाजा इस शब में। कुरान जैसा आईने अबद नाज़िल फरमाया इस शब में। ये रात भलाई में बेहतर एक उम्र के कार खैर से है। ये रात भलाई में बेहतर एक उम्र के कार खैर से है। हर मांगने वाला पाता है, मकसूद तमन्ना इस शब में। हर मांगने वाला पाता है, मकसूद तमन्ना इस शब में। इस शब की अज़मत व बरकत का अंदाज़ा कोई क्या कर पाए। इस शब की अज़मत व बरकत का अंदाज़ा कोई क्या कर पाए। महबूब की उम्मत को हक ने क्या कुछ नहीं बख्शा इस शब में। महबूब की उम्मत को हक ने क्या कुछ नहीं बख्शा इस शब में। अल्लाह ताला ने खल्क़त को खूब नवाजा इस शब में।
کیا جزاک سورۃ اللہ۔ القدر کی ترجمہ و تفسیر آپ نے اپنے کلام میں واہ، بیان واہ، کی ہے، واہ۔ سبحان اللہ. سو بریک کے انتخاب لیے کلام بھی اچھا اور عمدہ۔ ہماری بہن کا پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا. بہت اچھا، بہت جزاک خوبصورت. اللہ. اچھا خدا آپ کی اس علامہ عبادت کو سید، قبول کرے ماشاءاللہ. آمین. اور ہم سب کیا سننا بھی، ہم سب جو الہی ظاہر ہے اپنے سب عبادت میں شریک ہیں. رب کے صرف ذکر وہ اور نہیں کہ جو فکر اس میں وقت ہمارے اس سائٹ پر بیٹھے جو دیکھ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہیں. آمین. بالکل. اچھا علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، علامہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. اس رات کی نشانیاں کہ صبح کے بعد تو ہے کہ سورج جو طلوع ہوگا تو ایک تھال کی طرح ہوگا، اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، ایک ملائمت ہوگی اس دن میں، لیکن کیا رات کو بھی کوئی ایسی نشانی بندے کو میسر آتی ہے کہ اگر وہ اس کو تھوڑی غنودگی آ رہی ہو تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا یہ وہ رات ہے، میں اس میں دوبارہ مستعد ہو جاؤں؟ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں کچھ علامات بیان ہوئی ہیں اس رات کی برکتوں اور رحمتوں. خاص نور ہے، خاص اس میں ایک جاذبیت ہے اس رات میں. لیکن میں عرض کروں کہ جیسے آئندہ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جب نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو اہل دل کے لیے ہوتی ہیں، اہل تقوی کے لیے ہوتی ہیں، اہل ورع کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ نشانیاں قطعی ہیں اور کچھ نشانیاں ظنی ہیں. صحیح. تو میری گزارش تو یہ ہوگی کہ اگر ہم اس بات میں لگ گئے کہ وہ نشانی دیکھیں اور وہ نشانی دیکھیں تو شاید وقت نکل جائے گا. اہل دل جو ہیں، حتیٰ میں نے ایک عارف اور ایک حکیم کو دیکھا کہ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. تو ہمارا جو پورا وقت اور توجہ ہو وہ اس بات کی طرف ہو، جیسے امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے آثار پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا، واہ واہ واہ. کیونکہ اگر میں تیرے آثار میں اور تیری مخلوق میں غور کرنے لگ جاؤں گا تو تیری ذات سے اتنی دیر ہی مجھے دور ہونے میں لگ جائے گی اور اتنا ہی میں دور ہو جاؤں گا. میں گزارش کروں گا کہ اس رات کی نشانیوں کو اگر ہم کہ ایسی کرن ہوگی، ایسا نور ہوگا اور ایسی خوشبو ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اہل دل کا کام ہے، یہ اہل عرفان کا کام ہے، اولیاء الہی کا کام ہے کہ وہ درک کرتے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ ان ایام میں راتوں کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو. ایک گزارش. دوسری گزارش یہ کہ کیوں مخفی رکھا گیا ہے؟ شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، قیامت کو مخفی رکھا گیا ہے، موت کو مخفی رکھا گیا ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی منزلت کو مخفی رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ایک جگہ حضرت زہرا نے خود فرمایا وما انا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سبحان اللہ. میں واہ واہ فاطمہ زہرا واہ. خود شب قدر ہوں. سبحان اللہ. اور نبی نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فطمت ان معرفتہا، فاطمہ کی کوئی معرفت حاصل نہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو بعض شخصیات اور بعض چیزوں کی جو معرفت ہے وہ بہت مشکل ہے، ہمیں مخفی ہی رکھ کر اس کے پیچھے لگایا گیا ہے. سبحان اللہ. اگر ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہی رات ہے تو پھر ہم بہت ساری راتوں میں سست پڑ جائیں بے گے. شک بے شک بے شک. ان راتوں میں ہمیں غور کرنے کی کہا گیا ہے اور غور کرنے کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنے کا. ایک پہلو جو آپ کے سوال سے ہی میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے جس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے وہ قرآن تنہا نازل نہیں ہوا، مفسر پہلے نازل کیا گیا جزاک ہے اللہ. جزاک اور کیا بات. متن بعد میں نازل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں مفسر قرآن ہیں، انہیں پہلے اللہ نے بھیجا ہے اور پھر قرآن اور اپنا علم بھیجا ہے تاکہ ہم نبی کے ذریعے قرآن کو سمجھ بے سکیں. شک بے شک. چلتا پھرتا قرآن جو ہے وہ بھی ان کی تو درجے اور رتبے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور بریک کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو.
صداقت ہو سراپا ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھڑا ہو مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھڑا ہو ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا بے زر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو بے زر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو اور ایک سوال ہر دور کی تاریخ سے یہ پوچھ رہا ہوں ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بڑا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سبحان اللہ بہت خوبصورت جویریہ سلیم بھی چونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جویریہ سے بھی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرنا چاہیں گے جی بہت شکریہ اور آج کی رات کی مناسبت سے ہی کلام پیش کروں گی مشہور زمانہ کلام ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ باواز بلند شامل ہو جائیے گا نوری محفل کی چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوانما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی
اور ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضاج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے منزل کی جانب سفینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان اللہ. سو ہم یہاں پہ ایک بریک لے لیں گے اور بریک کے بعد ہم آپ سے گفتگو کا آپس میں گفتگو کا درود و سلام کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے گا. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری نہیں کوئی تیری مثال ہی نہیں کوئی تیری مثال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو خلیل ہے تو کریم ہے تو رؤوف ہے تو رحیم ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو خلیل ہے تو کریم ہے تو رؤوف ہے تو رحیم ہے تو حبیب رب کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تیری شان
سب سے عظیم ہے نہیں کوئی تیری مثال نہیں کوئی تیری مثال تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمال ہی تیری سادگی ہے کمال ہی سبحان بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ درود و سلام جو پیش کیا ہم سب نے مل کے اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمایا. اور فرحان بھائی اگر آپ آج میزبان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ کچھ کلام آپ بھی سنائیے. جی بسم اللہ. ہم آپ سے بھی آج کی جو کہ شب ہے دعاؤں کی شب ہے مغفرت کی شب ہے. ایک دعا ہے جو میرے دل سے نکلتی ہے اور یہ دعائیہ کلام بھی ہے جو نعتیہ کلام کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. شاعر اہل بیت جناب نور علی نور صاحب نے اس کلام کو لکھا ہے. اجازت کے بعد. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. اور شعر سمجھ کیجئے گا کہ ریت کے زروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا کاش میں خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک
خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا۔ اور جب خاک ہو جاتا تو مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا۔ اور کیا ہی بات ہوتی کہ شب قدر ہوتی، سرکار کی محفل سجی ہوتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر افروز ہوتے، تو پھر میں ان کے دربار میں کیسے آتا؟ آج مغفرت کی رات ہے، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ جیسے آج سرکار کی محفل سجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کس انداز سے آتا۔ نور علی نور صاحب لکھتے ہیں میرے بھی دل کی آواز ہے، آپ کی بھی یقیناً دل کی آواز ہوگی کہ سرکار کی محفل سجی ہوتی ہم کس انداز سے آتے۔ یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، روبرو کے میں ان کو ہی سنایا جاتا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ فرحان بھائی۔ اچھا، ڈاکٹر جمیل راٹھور نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف آوری کا۔ ہم آج باقی تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ تمام اکابرین اور علماء کرام سے تھوڑا تھوڑا علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس رات کی برکت میں، جس میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اسے لیلۃ الحکم بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ تقدیر کے فیصلے بھی اس میں کیے جاتے ہیں اور پھر مدبرات کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل شامل ہیں۔ تو کیا ایسا بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کا ایک مظہر ہے جو اس نے غلامان محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔
میں چونکہ ایکسپو سینٹر سے آ رہا ہوں جی 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 اور وہاں چونکہ سورہ رحمان تلاوت اور دعا، تو اس لیے آواز قدر خراب ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضیلت ہے جو غلامان محمد مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اور جب میں فضائل کا ایک جدول دیکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے انگوٹھیاں تو بے شمار ہیں، لیکن وہ انگوٹھی جو حضرت سلمان علیہ السلام کی انگلی میں آ جاتی ہے کائنات کی ساری انگوٹھیوں سے بڑھ کر فضیلت حاصل کر لیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پتھر تو بے شمار ہے، لیکن حجر اسود کو اللہ نے کائنات کے سارے پتھروں سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑ تو بے شمار ہے، لیکن جبل احد اور طور سینا کو اللہ نے سارے پہاڑوں سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور غار تو بے شمار ہے، لیکن جس غار میں قلب اطہر مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا ہے، اس غار حرا کو کائنات کے سارے غاروں سے بڑھ کر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لاٹھیاں اور عصا تو بے شمار ہے، لیکن عصائے موسوی کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ارے کنویں تو بے شمار ہے، لیکن زمزم کے کنویں کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مچھلیاں تو بے شمار ہیں، لیکن جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اس مچھلی کو کائنات کی ساری مچھلیوں سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ براق اور گھوڑے تو بے شمار ہیں، لیکن جس براق پر گھوڑے پر نبی اکرم شب معراج سوار ہوتے ہیں، اس براق کو سارے گھوڑوں سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اونٹنیاں تو بے شمار ہیں، لیکن حضرت صالح اور ہمارے نبی کی اونٹنی قصبہ کو کائنات کی ساری اونٹنیوں سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چونٹیاں تو بے شمار ہیں، لیکن وہ چونٹی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لشکر کو دیکھ کر آواز بلند کرتی ہے، اللہ اس چونٹی کے نام پر پوری سورہ نمل نازل کر کے اس چونٹی کو کائنات میں سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا شہر تو بے شمار ہے، لیکن مکہ اور مدینہ کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ارے مسجدیں تو بے شمار ہیں، لیکن مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے گنبد تو بے شمار ہے، لیکن گنبد خضرا کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مہینے میں دن تو 12 ہے، لیکن اللہ نے ماہ سیام کو اور 4 مہینوں کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہفتے میں دن تو 7 ہیں، لیکن جمعۃ مبارک کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سال میں راتیں تو 365 ہیں، لیکن شب مولود اور شب قدر کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ راتیں تو بے شمار ہے، شب قدر کو سب سے بڑھ کر افضل بنایا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، امتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ نے غلامان مصطفیٰ کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کتب و صحائف تو 104 ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں، لیکن اللہ نے آمنہ کے لال کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلتوں کے ایام ہیں، فضیلتوں کے لمحات ہیں، اور اللہ نے کسی کو 1000 سال کی عبادت کے بعد یہ فضل، یہ اجر اور یہ مقام عطا کیا، کسی کو 80 سال تک جہاد میں شریک رہ کر یہ فضل، یہ انعام اور یہ اکرام ملا ہے۔ لیکن غلامان مصطفیٰ کی کیا قسمت ہے، اس ایک رات میں وہ جاگ لیتے ہیں، اللہ کے حضور رجوع کر لیتے ہیں، تو اللہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر انہیں اجر بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی رات طاقراتوں میں سب سے افضل اور گمانے اغلب یہ ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، 27ویں شب کے متعلق زیادہ احکامات ملتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا نصیب اللہ نے غلامان مصطفیٰ کا بنایا کہ یہ فرشتے کس کی طرف آتے ہیں؟ انبیاء کی طرف آتے ہیں، انبیاء کی طرف۔ کسی نبی کی زندگی میں 1 مرتبہ، کسی نبی کی زندگی میں 2 اور 5 مرتبہ، لیکن نبیوں کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں 24,000 مرتبہ جبرائیل سدرہ چھوڑ کر آتے رہے۔ تو یہ انبیاء کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 2 فرشتے آئے، اللہ نے نار نمرود گلزار کر دیا۔ آج ہماری عظمتوں کو، ہم گناہگار ہیں، لیکن غلامی مصطفیٰ کی نسبت سے اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ اسے قدر بنایا۔ قدر کا معنی تنگی کے ہے۔ اب یہ رات تنگی کا کیا معنی ہے؟ اس رات میں اتنے فرشتے نظر آتے ہیں، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں کہ اللہ کی زمین کثرت ملائکی کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ آج کی رات یقیناً ہماری عظمتوں کی عروج کی رات ہے، کیوں نہ ہو
کہ اللہ کے فرشتے آج سلامتی نازل کر رہے بے ہیں. شک سو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مغفرت بھی فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے. ہم بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات.